بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب الطلاق میں تھی۔ کتاب الطلاق کے دوسری فصل اقسام طلاق کے بارے میں تھی۔ تو پچھلے درس میں انہوں نے آپ کو کہا کہ طلاق کی 4 قسمیں ہیں۔ اب طلاق واجب ہے، طلاق مستحب ہے، طلاق حرام ہے اور طلاق مکروہ ہے۔ تو طلاق حرام کی انہوں نے آپ کو ایک دو جو ہے کیا وہ مورد بتائے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، نفاس کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا جناب اگر 3 مرتبہ طلاق رجعی دے چکا ہے تو اب بھی گویا کہ چوتھی مرتبہ تو بیوی نہیں ہو سکتی، نتیجے میں یہ جو ہے کیا ہے حرام ہے۔ یا تو اس کا مطلب یہ لے کہ ایک ہی ٹائم پہ 3 طلاق دینا حرام ہے، وہ عبارت میں ہم مزید اس کو جو ہے کیا وہ واضح کریں گے۔ پھر دوسری قسم جو ہے کیا وہ طلاق مکروہ ہے۔ طلاق مکروہ وہاں ہوتی ہے جہاں بیوی شوہر کی آپس میں سیٹنگ ہو سکتی ہے، ان کے اخلاق مل سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ طلاق دیں تو یہ جائز تو ہے، لیکن ایسا جائز ہے جو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ پھر طلاق حرام کی طرف واجب کی طرف جاتے ہیں۔ طلاق واجب وہ ہے جہاں شوہر نے اپنی بیوی کو ایلا کیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایسی کوئی قسم کھائی ہو کہ میں تمہارے ساتھ سے وہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور کسی نے اپنی بیوی کو جاہلیت والے زمانے کی طلاق دی تھی، جناب زہار زہروں کی علیہ کہ زہر امی، تو اس صورت میں طلاق دینا واجب ہے۔ پھر طلاق سنت یعنی وہ طلاق جو مستحب ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ آپس میں بنتے نہیں ہیں اور بیوی شوہر کے بننے کا چانس بھی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں جو ہے کیا ہے جناب طلاق دینا مستحب ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے بھی صحیح تو کون سی طلاق دے؟ کہتے ہیں کہ طلاق سنی دے گا۔ وہ طلاق سنی یہ ہے کہ جناب طلاق کے بعد یہ رجوع نہ کرے بلکہ عدت پوری ہو جائے، عدت کے بعد پھر اس کے ساتھ نکاح جدید کرے۔ تو اس عورت کو ایسے اگر یہ 100 طلاقیں بھی دے گا تو محلل کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور یہ بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام بھی نہیں ہوگی۔ اور بزرگ بھی کہتے ہیں کہ فقہ جاننے والا بندہ کبھی بھی عورت کو اور طلاقیں نہیں دے گا بلکہ یہ طلاق دے گا، کیونکہ اور طلاق دینا یعنی عدت میں رجوع کرے پھر طلاق دے تو پھر محلل کی ضرورت ہوتی ہے، گویا کہ اس میں اس کے غیرت کی جو ہے کیا وہ کمی ہوتی ہے۔ تو اب تو من غیر رجعت فرماتے ہیں کہ شیعوں کے نزدیک جو ہے کیا ہے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دینا، بیچ میں کوئی رجوع نہ کرنا، یہ بھی حرام طلاق میں آ جاتا ہے۔ وَتَحْرِيمُ ہونا فرماتے ہیں یہاں پر جو آپ کہتے ہیں کہ یہ 3 طلاق دینا حرام ہے، کون سی؟ پہلی، دوسری، تیسری؟ فرماتے ہیں وَتَحْرِيمُ ہونا يَرْجَعُ إِلَى الْمَجْمُوعُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوع، تینوں کے تینوں کی طرف رجوع کرے گی۔ 3 جب آپس میں ملی ہوئی ہوں تو نتیجے میں یہ حرام کا تیر نہ پہلی پر لگے گا، نہ دوسری پر، نہ تیسری پر، تینوں کو لگے گا۔ وَذَلِكَ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تینوں طلاقیں حرام ہے تو اس کا مطلب یہ طلاق ہی واقع نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں، ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَذَلِكَ یہ مجموع کا حرام ہونا لا ینافی منافات نہیں رکھتا کس کے ساتھ؟ تحلیل بعض افراد طلاق، کہ طلاق کے بعض افراد حلال ہو جائیں۔ وہ کون سے ہیں حلال طلاق کے افراد؟ فرماتے ہیں وہ طلقۃ الاولی، پہلی طلاق جو ہے کہ وہ جائز ہے، نتیجے میں بیوی اس سے الگ ہو جائے گی۔ اذ لا منع من الاولی، اس لیے کہ کوئی منع نہیں ہے پہلی طلاق سے، اذا اجتمعت شرائط، جب شرائط سب کے سب جو ہے کہ وہ موجود ہوں طلاق دینے والے۔ وَكُلُّهُ اے طلاق المحرم، فرماتی یہ جتنی بھی حرام طلاقیں تھیں بجمیع اقسامہ، اپنے پورے اقسام کے ساتھ، لا یقع یہ واقع نہیں ہوگی، یعنی ان پر طلاق کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ طلاق ہوگی، بل یبطل
بلکہ یہ طلاق جو ہے کہ وہ باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نتیجے میں ہم اس طلاق کو صحیح نہیں مانیں گے۔ لیکن یقع فی الطلقات ثلاث، لیکن ایک ایسی طلاق ہے جو حرام ہے لیکن اس میں طلاق واقع ہو جائے گی، کب؟ جب 3 طلاقیں دے رہا تھا من غیر رجعت، اور ان کے بیچ میں یہ رجوع بھی نہیں کر رہا تھا، تو واحدتن، یہ واحدتن فاعل ہے یقع کا، یعنی ایک واقع ہو جائے گی، وہی وہ ایک کون سی ہے؟ الاولا، آیا پہلی طلاق صحیح ہوگی؟ اب ثانیہ، یا دوسری طلاق صحیح ہوگی؟ دوسری کو ہم صحیح اس وقت مانیں گے اللہ تقدیر وقوع خلل فی الاولا، جب پہلی میں کوئی خلل ہو، سیگے پڑھنے میں غلطی کی ہو یا کچھ۔ اب ثالثت، یا تیسری طلاق کو صحیح مانیں گے اللہ تقدیر فساد الاولین، جب ہم جو ہے کیا ہے پہلی 2 کو فاسد مانیں۔ وَإِمَّا مَكْرُوهٌ، یا طلاق جو ہے کیا ہے وہ طلاق مکروہ ہوگی۔ اب حرام والی کی بحث بھی ختم ہو گئی، یا طلاق کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی۔ وہ طلاق، وہ مکروہ طلاق ایسی طلاق ہے مع التئام الاخلاق، جب بیوی اور شوہر کے اخلاق آپس میں مل سکتے ہوں، یعنی اگر کوئی کوشش کرنے والا ہو، اے اخلاق الزوجین، فرماتے ہیں اخلاق سے مراد ہے بیوی شوہر کا اخلاق، فَإِنَّهُ، بتحقیق شان یہ ہے، ما من شیئن، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مما احلہ اللہ تعالی، جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو، لیکن ابغض الیہ، پھر جو اللہ کو زیادہ ناپسند ہو، من الطلاق، طلاق سے، یعنی حلال ہے، حلال ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ وذالک، اور یہ اللہ کو ناپسند اس وقت ہوتی ہے حیث لا موجب، جب کوئی سبب نہ ہو طلاق کا، اس کے باوجود طلاق دی جائے۔ تو الحمدللہ مکروہ طلاق کی بحث بھی ختم ہو گئی، اب ہم واجب طلاق کی طرف۔ وَإِمَّا وَاجِبٌ، یا طلاق کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ وہ طلاق المولی، وہ یہ ہے کہ شخص جو ہے کیا ہے اس نے ایلا کیا تھا، ایلا کیا تھا یعنی کیا؟ یعنی اس نے کوئی قسم وغیرہ کھائی تھی کہ میں جو ہے کیا ہے اپنی بیوی کو جو ہے کیا ہے جناب وہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، تو جس نے یہ قسم کھائی اس کو مولی کہیں گے، اور اس عمل کو ایلا۔ والمظاہر، اور جس شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کیا تھا، یعنی اس کو کہا تھا زہرک علیہ کظہر امی، فإنہ، بتحقیق شان یہ ہے، یجب علیہ احد الامرین، اس پر واجب ہے کہ انہیں 2 باتوں میں سے کوئی ایک کام کرے، الفئۃ او الطلاق۔ اب الفئۃ کا لفظی ترجمہ چھوڑیں، الفئۃ یعنی وہ کوئی کفارہ وغیرہ ادا کر کے اس کو اپنی بیوی بنا لے، او الطلاق، یا اس کو طلاق دے دے، کما سیاتی، جیسے کہ ان قریب یہ دونوں ایلا اور زہار کی بحث آئے گی۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو جناب ان دونوں میں سے ہر ایک، اب یہاں پر جو لیپ ٹاپ میں نسخہ ہے وہاں منہا لکھا ہے، لیکن اصل میں منہما ہے، کیونکہ منہما کی ضمیر جائے گی فئت اور طلاق کی طرف ہو، یا یوں کہیں کہ جناب طلاق المولی اور طلاق المظاہر، لیکن آپ اس کی طرف نہ پلٹیں، فئت اور طلاق کہتے ہیں ان کی صفت لائی جاتی ہے بالوجوب تخییری، کہ جناب یہ واجب تخییری ہیں، یعنی طلاق دینا واجب عینی نہیں ہے، وہ ہوا واجب بقول مطلق، اور واجب تخییری کو بھی مطلق لحاظ سے ہم واجب کہہ سکتے ہیں۔ خیر، واجب طلاق کی بھی بحث پوری ہو گئی۔ وَإِمَّا سُنَّةٌ، یا طلاق کیا ہوتی ہے؟ سنت۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ دیں تو بہتر ہے۔ وہ طلاق، وہ طلاق سنت یعنی جو مستحب طلاق ہے، وہ ایسی طلاق ہے من الشقاق بینہما، جب بیوی شوہر کے درمیان انتہائی اختلاف ہو، وہ عدم رجاء الاجتماع، اور امید بھی نہیں ہے کہ یہ آپس میں مل بیٹھیں، والوفاق، اور آپس میں متفق ہوں، والخوف من الوقوع فی المعصیہ، اور ڈر ہے کہ اگر ان کی طلاق نہیں ہوئی تو عورت بھی کہیں جا کے حرام کام کرے گی، مرد بھی بیوی کی وجہ سے باہر رہنے لگے گا، حرام کام کرے گا، تو ایسی صورت میں طلاق دینا مستحب ہے۔ خوب، یمکن ان یکون ھذا
ممکن ہے کہ یہ جو ہم نے بات کہی، کون سی بات؟ کہ معصیت میں ان کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، من تتمت شرائط سنیت ہی، یہ اس طلاق کے سنت ہونے کی. اب سنیت ہی یا سنت ہی کہ شرائط میں سے ایک شرط ہو اللہ تقدیر شقاق، یعنی ایک تو ان کے درمیان اختلاف ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پھر وہ گناہ میں پڑنے کا بھی خطرہ ہو، تو اس صورت میں طلاق دینا مستحب ہے. وَيُمْكِن، اور ممکن ہے کہ ہم اس کو تتمہ اور جو ہے کیا ہے جناب وہ اس کا حصہ نہ مانے، بلکہ کون فردن برأسہ ہی، بلکہ گناہ میں پڑنا بھی ایک مستقل شرط ہے. وَهُوَ الْأَزْهَرُ، شہید ثانی فرماتے ہیں اس کو مستقل شرط ماننا، یعنی ایک شرط شقاق ہے، دوسری شرط یہی زیادہ اظہر ہے. فَإِنَّ خَوْفَ الْوُقُوعِ فِي الْمَعْصِيَةِ، بتحقیق گناہ میں پڑنے کا خوف قد یجامع اتفاقہما، کبھی کبھی تو یہ جو ہے کیا ہے بیوی شوہر کے اتفاق کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. فیسن، تو اتفاق والی صورت میں بھی سنت ہے طلاق دینا. تخلصاً، کیوں طلاق دینا سنت ہے؟ تاکہ بچ سکیں من الخوف المذکور، اس خوف سے کہ جس کا ذکر ہو گیا کہ یہ گناہ ہمیں پڑیں گے. وَإِن لَمْ يَجِبْ، اگرچہ اس صورت میں طلاق دینا واجب نہیں ہے. کما وجب نکاح لہ، جبکہ نکاح واجب ہو جاتا تھا لہو، اگر گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو. خیر، یہ بحث یہاں پر طلاق سنی کی طرف جاتے ہیں. وَيُطْلَقُ، طلاق سنی، اور استعمال کیا جاتا ہے طلاق سنی کا لفظ المنسوب الی سنت، کہتے ہیں سنی میں یہ جو یا لگی ہوئی ہے یہ یا نسبتی ہے، یعنی وہ طلاق جو سنت ہے. علی کل طلاق، فرماتے وہ یطلق طلاق سنی، استعمال کیا جاتا ہے طلاق سنی کا لفظ ہر طلاق پر، یعنی چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، حتیٰ کہ مکروہ پر بھی. ٹھیک ہے، یہ کس پر استعمال ہوتا ہے؟ ہر وہ طلاق جو جائز شرعن، شرعن جائز ہے. والمراد بہی، کہتے ہیں مراد اس جواز سے کیا ہے؟ الجائز بالمعنی الاعم، یعنی جس کے انجام دینے کی اجازت ہو. مع المنع من النکیر، تو واجب کو شامل ہو جائے گا. مع رجحان من النکیر، تو مستحب کو شامل ہو جائے گا. بہرحال وہ ہونا یہاں پر جواز ما، ٹھیک ہے، وہ جواز ہے جو قابل الحرام، حرام کے مقابلے میں آتا ہے. وَيُقَالُ لَهُ طلاق سنہ، اور کہا جاتا ہے اس طلاق کو، کیا کہا جاتا ہے؟ طلاق سنہ بالمعنی الاعم، کہ یہ طلاق ہے جو سنت ہے اعم معنی کے لحاظ سے. وَيُقَابِلُهُ، اور اس طلاق سنت کے مقابلے میں ہے البدعی، طلاق بدعی. طلاق بدعی میں کہتے ہیں کہ با کو کسرہ دے کے پڑھیں، یعنی وہ جو کہ بدعت والی ہے، وہ الحرام. طلاق بدعی کا دوسرا نام جو ہے کہ طلاق حرام ہے. وَيُطْلَقُ سُنِّي عَلَى مَعْنًى أَخَصَّ مِنَ الْأَوَّلِ، اور استعمال کیا جاتا ہے جناب اس طلاق سنی کو ایک ایسی معنی پر جو پہلی سے اخص ہے. پہلی تو ہم نے کہا کہ عام ہے، یہ اخص ہے. وہ ہوا یہ اخص معنی کیا ہے؟ ان یطلق علی الشرائط، یہ شوہر اپنی بیوی کو تمام شرائط کے مطابق طلاق دے، وہ حالت حیض میں نہ ہو، فلاں فلاں. ثم یترکہا، پھر یہ شوہر اس بیوی کو چھوڑ دے، حتیٰ تخرج من العدت، یہاں تک کہ اس عورت کی عدت پوری ہو جائے. وَيَعْقِدْ عَلَيْهَا ثَانِيًا، اور پھر یہ دوسری مرتبہ جا کے اس بیوی سے نکاح کرے. وَيُقَالُ لَهُ، اور اس قسم کی طلاق کو کہا جاتا ہے طلاق سنت بالمعنی الاخص، کہ بھائی یہ خاص والی طلاق سنت ہے. وَسَيَأْتِي مَا يَخْتَلِفُ فِي حُکْمِهِمَا، اور ان قریب آئے گا کہ بھائی یہ طلاق سنت بالمعنی العام اور اخص میں کیا فرق ہے. کہتے ہیں انشاءاللہ ان قریب آئے گا. وہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ فرماتے ہیں اے الطلاق سنی بالمعنی العام ثلاثۃ اقسام، اس کی تین اقسام ہیں. ایک بائن ہے، بائن، ایک بائن ہے. لا یمکن للمطلق الرجوع فیہ ابتداء، جس میں طلاق دینے والے کے لیے رجوع کرنے کا حق ہی نہیں ابتداء، یعنی خود سے رجوع کرے نہیں کر سکتا ہے. وہ ستۃ طلاق، یہ طلاق بائن جو ہے کیا ہے؟ 6 طلاقیں ہیں. نمبرنگ کے حساب سے اگر آپ نمبر لگائیں تو ٹھیک،
یا کہیں تو میں خلاصہ بتا دوں، ٹھیک ہے جناب. پہلی جو ہے کیا ہے، جس بیوی کو اس نے دخول نہیں کیا تھا، ایک یہ قسم، دوسرا یائسہ، تیسرا صغیرہ والی طلاق، چوتھا جو ہے خلع والی طلاق، پانچویں مبارات والی طلاق، اور چھٹی جو ہے کیا ہے 3 طلاق کے بعد یہ نہیں جا سکتا. خوب، تو اب چلتے ہیں ان اقسام کی طرف. غیر المدخول بہا، جس بیوی کے ساتھ دخول نہیں کیا وہ بھی طلاق بائن ہے. کیسا دخول؟ دخولاً، ایک ایسا دخول جو یوجب الغسل، جو غسل کا سبب بنتا ہے جناب. کہاں پر اس نے وہ دخول کیا ہو؟ فی قبول او دبر، چاہے آگے دخول کیا ہو چاہے پیچھے دخول کیا ہو. بس یہ پہلی قسم. یا ایسا قسم یہ کیا ہے، وہ عورت ہے جو یائسہ کو طلاق ملتی ہے. یائسہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نا امید، مایوس. لیکن یہاں پر یہ کہ اس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب وہ حیض نہیں دیکھ سکتی. من الحیض ہے وہ مثلھا لا یحیض، اور اس قسم کی اور عورتیں بھی حیض نہیں دیکھتی ہیں. یہ دوسری قسم. تیسری قسم وہ صغیرت، اگر بیوی کم سن ہے، 9 سال سے چھوٹی ہے، اس کو طلاق دیتا ہے تو یہ بھی جو کہ طلاق بائن میں ہے، اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. کیوں؟ اذ لا عدت لہذہ ثلاث، ان 3 عورتوں کو تو کوئی عدت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور عدت جب نہیں ہوگی تو ولا رجوع الا فی عدت، رجوع نہیں ہوتا مگر عدت میں. وطلاق المختلعہ، چوتھی قسم، وہ عورت جو خلع کی طلاق لیتی ہے، یعنی پیسے دے کے اور طلاق لیتی ہے، تو اس میں بھی رجوع نہیں کر سکتا. والمبارات، اور طلاق مبارات میں بیوی شوہر دونوں ایک دوسرے سے تنگ ہوتے ہیں، وہ بھی اگر طلاق ہوتی ہے تو یہ رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں بھی بیوی پیسے دیتی ہے. معلم ترجعہ، جب تک یہ خلع والی طلاق اور مبارات والی طلاق میں یہ دونوں عورتیں رجوع نہیں کرتی فی البذل، اپنے ان پیسوں دینے میں جو دیے تھے ان میں. فَإِذَا رَجَعَتَا، لیکن اگر وہ کہتے پیسے ہمیں واپس کر دو تو سارا رجعیاً، یہ بائن تھی لیکن اب رجعی ہو جائے گی. والمطلقہ ثالثۃ ثلاثۃ، اور ہر وہ عورت جس کو طلاق دی جائے تو ہر 3 میں تیسری کے بعد اس کی طرف رجوع کرنا حرام ہو جاتا ہے. بعد رجعتین، البتہ جب کہ بیچ میں 2 مرتبہ یہ رجوع کر چکا تھا. کل واحدۃ عقیب طلقۃ، ہر رجوع جو ہے ایک طلاق کے بعد تھا. ان کانت حرۃ، اگر یہ حرہ ہے تو 2 رجوع کی گنجائش تھی. وثانیت، یا دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کرنا حرام ہو جائے گا. لیکن بینہا و بین الاولی، جبکہ دوسری اور پہلی کے درمیان اس نے رجوع کیا تھا. ان کانت امتن، اگر وہ بیوی کیا ہو، کنیز ہو. تو بہرحال یہ طلاق سنت کی بات بھی آپ کے سامنے ہو گئی، اور جو ہے جناب طلاق بائن کے اقسام بھی آپ کے سامنے پیش ہوئے. انشاءاللہ اگلے درس میں طلاق رجعی کی بحث ہم پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.